باتیں بڑی گہری کرتا ہوں اور باتوں کی گہرائی میں آپ جایا بھی کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ ہے روپیہ پیسہ, اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ ویژن کے اندر کلیئرٹی لے کر آتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم ملک کے موروثی جو حالات ہیں ان سے ماورا نہیں ہو سکتے. جو ریئلٹی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ریئلٹی سے منہ نہیں پھیر سکتے. ملکی سیاست میں جو بگاڑ اور افراتفری ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو بدلتی صورتحال ہے, کافی دفعہ پروگراموں کے اندر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے یکسر معاشی پالیسیاں تبدیل ہو گئیں. یہ تو اب تمہید باندھی نا, اس طرح کوریلیٹ کر دیا معیشت کے ساتھ. اب اندر کی باتیں, اندر کی خبریں چند میرے پاس اور چند میرے فاضل مہمان کے پاس ہوں گی. جو میرے پاس ہے مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کو بتایا, میں کبھی کبھار براہ راست مکالمہ بھی کرتا ہوں کن سے, ارباب اقتدار سے, اس ملک کے اہم منصب کے اوپر بیٹھے افراد سے. سر پہلے انہوں نے کوشش کی کہ آپ وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑ دیں اور صدر پاکستان بن جائیں. اس کے لیے بہت زیادہ انہوں نے ڈرامہ تیار کیا اور انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا کہ آپ کو کسی طرح یہ وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنے نہ دیں. اس کے لیے اٹریکشن اور ٹیمپٹیشن یہ دی کہ ایک بڑا ہی مضبوط اور با اختیار صدر بنا دیں گے اور آپ کو صدر بنا دیں گے. غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں؟ بالکل یہی پلے کیا گیا. آپ کے اپنے لوگوں نے بھی یہ بیانیہ فارورڈ کیا اور بڑا آپ کو مجبور کیا کہ کسی طرح آپ ملک کے وزیر اعظم نہ رہیں بلکہ ملک کے صدر بن جائیں. اس طرح ملک کے اندر چلنے والے سارے حالات و معاملات آپ کے قابو میں آ جائیں گے. بات صحیح کر رہا ہوں نا سر؟ 6 مہینہ 1 سال انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا. آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے کیونکہ ماشاءاللہ آپ ذہین آدمی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لوگ ابھی اس چیز سے واقف نہیں ہیں, لیکن آپ جو ہیں وہ ایک ذہین آدمی, آپ سمجھ گئے. آپ ان کی جو بھی چال تھی اپنوں کی پرایوں کی, اس چال میں نہیں آئے. اب یہ آپ کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ صدر بنیں. سمجھ رہے ہیں نا سر آپ؟ یہ ہے ساری سٹوری. میں نے آپ کو بتا دی. میری بلی کٹس اینڈ کریوسز میں سے گزر کر کسی نہ کسی طریقے سے یہ خبریں میرے پاس لاتی ہیں. اب یہ کہیں گے کہ آپ کے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آپ صدر بنیں. یہ ہے ساری گیم. اور پھر متبادل تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے نام انہوں نے گردش میں ڈال دی. اور اس کے بعد کیا ہوگا ملک کے حالات پر, معیشت پر, اس پر ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ فاضل مہمان موجود ہیں. جناب یاد صدیقی صاحب سابق وفاقی وزیر برائے توانائی رہے ہیں اور ان معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو, شکریہ. دیکھیے آج میں تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. جو کچھ آپ نے تمہید باندھی اسی کے بارے میں. اسی کے بارے میں ہے؟ ہاں, اسی کے مطلب کنٹینیوٹی میں. جی دیکھیں ہمارے پاس ایک نظام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بدل دو, یہ کر دو. 6 مہینے سے کوشش ہے. اچھا, اس نظام میں کچھ اچھائی ہے, کچھ برائی ہے. اس نظام کے کئی کمپوننٹ ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. اس نظام میں ایک عجیب چیز آ گئی, وہ آ گئی پیپلز مینجمنٹ کی وجہ سے, کہ لوگ جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ آ گئے. اچھا, وہ نظام کیا ہوا؟ اب اس نظام کا پرابلم کیا ہے؟ اسے آپ یوز نہیں کر سکتے, مس یوز کر سکتے ہیں. اب آپ یہ جملہ بڑے غور سے میں 2 دفعہ دہراؤں گا. یوز نہیں کر سکتے, مس یوز کر سکتے ہیں. اور میں دونوں کی ریزن بتاؤں گا آپ کو. مس یوز کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یوز اس لیے نہیں کر سکتے کہ سارے جو نظام کے لوگ ہیں کی پوزیشنز پہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. ان کے اسکیلیٹنز ہیں, ویڈیوز ہیں, ان کے اونچا کہیں نا, اسکیلیٹنز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, فیئر ہے, فلائٹ ہے, فائٹ ہے, پینک ڈس آرڈر ہے, ویڈیوز ہیں, ہاں, اور سیٹ کی لڑائی ہے, پاور کی لڑائی ہے, اولاد کی کمپرومائز ہے, بیگمات کی کمپرومائز ہے. ان شارٹ زر زمین انزن کی کمپرومائز ہے. آپ آج نظام پہ ہٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو بندوں پہ ہٹ کر رہا ہوں جو نظام کو چلا رہے ہیں. ٹھیک, نظام تو کوئی بھی خراب ہو سکتا ہے, نظام کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے, چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مین مینجمنٹ. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ نظام پہ جو لوگ بیٹھ گئے, قابض ہو گئے, ان میں یہ تمام چیزیں کمزوریاں ہیں.
اب اس کمزوری میں آپ کو کمپرومائز ہونا پڑتا ہے، تو آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ صحیح تو نہیں، یوز تو نہیں ہو سکتا، مس یوز ہو سکتا ہے۔ پاور وہ ہے جو یوز کی جائے، اگر پاور کو مس یوز کیا جائے تو کرپشن ہو جاتی ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ پاور اگر یوز کی جائے تو سروس ہوتی ہے، اور پاور مس یوز کی جائے تو کرپشن ہوتی ہے، یہی فرق ہے دونوں میں۔ پاور ایک ہی رہتی ہے، آپ نے تفریق کر دی، تفریق ہے، یوز کرو تو عوام کی خدمت ہے، مس یوز کرو تو عوام کے ساتھ جاتی ہے۔ پوائنٹ ٹیکن۔ اب اس میں یوز، اچھا اس کو مس یوز کیسے ہوتا ہے؟ مس یوز کرنے کی سب سے بڑی خاصیت تمام قوم کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں بہت ہی غلط لفظ استعمال کرنا کہ بے غیرتی ہونا ضروری ہے۔ اس کو اگر اس نظام کو مس یوز کرنا ہے، یعنی اپنے لیے یوز کرنا ہے، قوم کے لیے یوز نہیں کرنا، جو کہ میں نے پہلے بتا دیا قوم کے لیے پیپلز مینجمنٹ، تو آپ بے غیرت ہو جائیں۔ اب جب آپ بے غیرت ہو جائیں گے تو آپ جو کچھ چاہیں گے آپ حاصل کر لیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا، آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتے، آپ کو چھپا کے بلا کے کمبل اڑا کے ہر طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ مس یوز جب آپ نے لفظ استعمال کیا کرپشن کا، از دس مانیٹری کرپشن؟ ہر طرح کا کرپشن جو میں نے اوپر لفظ استعمال کیا، اولاد کا، اولاد بھی ایک بعض دفعہ بھائی دیکھو نا، اس میں نیپوٹزم، فیوریٹزم، یہ سب چیزیں، مجھے مانیٹری کرپشن کا بتائیں۔ مانیٹری بھی کرپشن کا لفظ استعمال کیا نا، فائنینشل کرپشن بھی، فائنینشل کرپشن۔ جب ان ساری چیزوں کو جب آپ کمپرومائز کرتے تو آپ کے پاس آتا کیا ہے؟ پیسہ ایز اے ریزلٹ، اور اس پیسے کو آپ مس یوز کر کے نظام کو مس یوز کرتے ہیں، اس کے لیے بے غیرتی چاہیے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے، ہماری قوم بڑی غیرت ہے اس لیے ساری قوم غریب رہتی ہے، چند لوگ غیرت مند ہیں، وہ بے غیرت ہیں، وہ رئیس ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے پیسے کماتے ہیں، اسے نظام میں پلتے بڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگ فائدے میں رہتے ہیں، باقی سارے بیچارے ٹھیلے لگا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی کا ٹھیلا ٹوٹ گیا، کسی کا پچھلی دفعہ آپ کہہ کر چلے گئے 11,000 لوگوں کے لیے نظام بنا، جو بھی ہے گنتی آپ کر لیجئے گا، لیکن میں نے تو آج آپ کو ایک جنرل ڈیفینیشن دی ہے، جنرل ڈیفینیشن۔ اس نظام کو مس یوز کرنا بہت آسان ہے، یوز کرنا آسان نہیں ہے، اسی لیے آپ نے جو فرمایا کہ 6 مہینے لوگ بتاتے رہے، انہیں اسی لیے بتاتے رہے کہ بھئی یہ نظام آپ سے نہیں چلنے والا، آپ وہاں بن جائیں، ہم یہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اس میں، لیکن یہ بحث تھی نا، ہاں یہ والی بحث چلائی گئی؟ نہیں بحث تو ٹی وی پہ آتی رہی، سب کو خبروں میں آتی رہی، خود ان کے لوگ کہتے رہے، ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دیتے رہے کہ کس طرح سے نظام چینج کیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں غیرت مند لوگ نہیں ڈالے آپ نے نظام کو چلانے والے، تو ہوگا کیا؟ یا کمپرومائز نہیں ڈالے، یا ایسے ڈالے جو کمپرومائز نہ ہو، کیونکہ لوگ آنیسٹی سے بھی کمپرومائز ہوتے ہیں اس ملک میں، کہ میں آنیسٹ ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ یہ تو بہت خطرناک کمپرومائز ہے نا، کمپرومائز ہے، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، ایٹ دی کاسٹ آف انیفیشنسی، کمپیٹنس پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، آپ کی کیپیسٹی پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں، یعنی ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے ہیں، میریٹوکریسی پہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ جب آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کریں گے تو نظام نہیں چلے گا۔ اب نظام کا اگر آپ نے یہی کمپرومائزز پہ رہنا ہے اور بہادر نہیں ہونا اور پینک ڈس آرڈر سے نہیں نکلنا، تو پھر ایک پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ ہم اس وقت پینک ڈس آرڈر میں، بلیو می اور ناٹ، پینک ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ آپ یا تو خوف میں چلے جاتے ہیں یا فیئر میں چلے جاتے ہیں، یعنی فیئر خوف میں، یا آپ اس سے بھاگنے لگتے ہیں کہ چلو چھوڑ دو، میں نہیں جا رہا، دیکھتا ہی نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اور یا آپ لڑنے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کا پینک ڈس آرڈر۔ یہ انسان میں بھی ہوتا ہے، نظام میں بھی ہوتا ہے، قوموں میں ہوتا ہے۔ جب قوم پینک ڈس آرڈر میں جاتی ہے تو اس پہ 3 چیزیں طاری ہوتی ہیں، یا تو خوف میں اندر دب جاتی ہے، یا فائٹ پہ آ جاتی ہے سڑکوں پہ، یا فلائٹ کر جاتی ہے۔ نہیں، ہمارے لوگ ڈینائل میں، یا آخری والی آپ کی بات میں ڈینائل میں چلے، کسی میں فلائٹ کر جاتے ہیں نا، اسے پھر ڈینائل کہتے ہیں، ڈینائل میں ہم لوگ فلائٹ کر جاتے ہیں کہ بھائی دفع کرو جو ہو۔ بھائی آپ کے ساتھ میں نے چند ماہ پہلے ایک پروگرام کیا، اس میں آپ نے اپنی ماہرانہ رائے دی، آپ نے یہ بھی بتایا پرسنٹیج، یہ تب کی بات کر رہا ہوں جب تیل کے ذخائر کے بارے میں انہوں نے کہا باہر اور میں نکل آئے، آپ نے پوری کیلکولیشن کر کے بتا دیا کہ آپ کے نزدیک کتنا ہے، اور وہ آپ نے ظاہری بات ہے یو ہیڈ ایونچولی، مطلب آپ نے سمجھا دیا تھا کہ کم اس کے اندیشے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس ٹھیک ہے، نام مانے وہ تو سب کے نہیں، پر امید، وہ اس کو کہتے ہیں پر امید ہونا۔ نہیں، پر امید، دس از ریئلٹی۔ نہیں، فلائٹ ہے، پینک ڈس آرڈر میں فلائٹ از دی، یعنی جو بکتے ہی ہے نا، پینک ڈس آرڈر میں جو بکتا ہے قوم کے پاس، پتہ ہے کیا بکتا ہے؟ کیا؟ فلائٹ، کہ یاد سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر۔ ہاں، یہ میں بول رہا ہوں، فلائٹ، دیکھیں ابھی اکانومی ڈاؤن ورڈ سلوپ پہ ہے نا۔ میں لفظ دے رہا ہوں میڈیکل ٹرم میں، پینک ڈس آرڈر میں فلائٹ، انسان جب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اسے فلائٹ سب سے زیادہ پسند آتی ہے کہ میں سو جاتا ہوں یار، نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہوں۔ نہیں، لیکن یہ اچھا سمجھا جا رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، کہہ رہے ہیں اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلائڈ کر رہی ہے، ڈاؤن ورڈ سلوپ پہ ہے،
تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ سب چنگا سب ٹھیک ہو جائے گا, وقت دو, گیو ٹائم. نہیں, پینک ڈس آرڈر ہے نا. اچھا, اب اگر یہ نظام اسی طرح انہوں نے آپ کی بیماری, مطلب آپ کی نہیں, مطلب جو ایک جنرل بیماری ہے, میں اب کس طرح سے الفاظ کا انتخاب کروں. جی بھائی, قوم کی, حکومت کی, جس کی بھی سب پینک ڈس آرڈر میں, پوری قوم. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پہ کمپرومائز ہی کیا, ہم نے سالو کر لیا, فلائٹ کر لی, اب پرابلم سالو. اگر آپ نے پیپلز مینجمنٹ نہیں کی, جس کا میں نے تذکرہ کیا شروع میں, تو آپ کا پتہ کیا ہوگا؟ تو چل میں آیا, تو چل میں آیا, تو چل میں آیا, جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ تو چل میں آیا, تو جا پریزیڈنٹ بن جا میں آیا, تو وزیر اعظم بن جا میں آیا, تو بھاگ جاگ ملک سے میں آیا, تو آ جا ملک میں. ناظرین, ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے, بٹ بھولیے گا نہیں, میں ڈاکٹر قیامت کی طرح پوری پرانی کلپیں نکال کے آپ کو چلا کے نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات کی تھی, لیکن آپ اس چیز سے واقف ہو جائیں کہ میڈیا پر سب سے پہلے یہ والی بات جو میں نے تمہید میں کہی ہے, یہ میں نے ہی بتائی ہے. اس کے بعد کوئی اور اس کا کریڈٹ لینا چاہے 100 بسم اللہ لے. نہیں سکتا تھا کہ جناب والا اکانومی اتنی ٹاپ آف دی ایجنڈا آ جائے گی کہ آج حکومتوں اور افراد کی تبدیلی اس پر انحصار کرے گی کہ معاشی پالیسیاں کامیابی کی طرف لے کر جا رہی ہیں یا. دیکھیں کتنی اہم بات ہے, آپ لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے رہے. میں کافی عرصے سے شور کرتا رہا کہ معیشت جو ہے ٹاپ آف دی ایجنڈا. آج تمام ہمارے انٹیلیجنشیا, اینکر, جرنلسٹ اکانومی کے بارے میں بات, بس یہی بات تھی, کرکس یہ ہے. اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں جاننا ہے. سہیل وجاد صدیقی صاحب ہمیں بتا رہے تھے, بریک پہ جانے سے پہلے لمبی فہرست بیان کر دی لوگوں کی ونریبلٹی کس وجہ سے. لیکن سر بات یہ ہے کہ اس سے پرابلم کا سلوشن نہیں نکل رہا. دیکھیں چیز وہیں کے وہیں. اب اس نظام کو اگر آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ کو اس نظام میں سے کچھ چیزیں نکالنی پڑیں گی, پیپلز مینجمنٹ کرنی پڑے گی, اور بہت ہی سخت ہاتھ سے کرنی پڑے گی, مطلب بالکل آپ نیوٹرل ہو کے کرنی پڑے گی. اور اگر نہیں چلانا تو چل میں آیا, مطلب یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. ون بائی ون آتے جاؤ جاتے جاؤ, میثاق جمہوریت کر لو, میثاق معیشت کر لو, ایک نیا لنڈن میں کچھ ہو رہا ہے, میثاق لندن کر لو, میثاق کینیڈا کر لو, مطلب کچھ نہ کچھ میثاق کرتے رہو. وہ تو اب چلے گا نہیں. اب یا پھر ایک اور سخت قدم ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا اگلے 1-2 سال میں, تو پھر کیا ہوگا کہ پورا نظام یا تو خود گر جائے گا یا کوئی گرا دے گا, یا تو خود گر جائے گا یا کوئی گرا دے گا. چین کی طرح یا ملیشیا کی طرح یا سنگاپور کی طرح یا کسی بھی طرح, یا تو کوئی گرا دے گا, کوئی ایک ایسا لیڈر آئے گا جو کہے گا, یا ہم میں سے موجودہ لیڈروں میں سے کوئی کہے گا کہ بھائی یہ نظام خطرناک اور خوفناک باتیں کر رہے ہیں. تو وہ پھر یہ جو -1 2 3 4 ہے نا, یہ -1 2 3 4 نہیں ہوگا, 9 تو 11 ہو جائے گا سب کا. تو نہیں, یہ آپ کی امید ہے یا میری امید نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. میری امید سے کیا ہوتا ہے, میں کو کیا حیثیت رکھتا ہوں, میں تو اینالسٹ ہوں, میں اینالائز کرتا ہوں اور آپ کو وہ چیز بتا دیتا ہوں. اور میری آج تک جتنی اینالیسز آپ کے پچھلے 8-10 سال کے یا 5 سال کے پروگراموں میں کی ہے, میں خالی ابھی تک کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے. اس میں دیر سویر ضرور ہوئی ہے, لیکن جو کہا ہے وہ ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جو اینالائز کرو وہ ہے. میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں, یا میرے پاس تو کوئی بلی کتا کچھ بھی نہیں ہے, میں تو صرف اپنے طور پہ استعمال کرتا ہوں. نہیں, نعوذ باللہ, غیب کا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, لیکن لوگ دعویٰ, میں وہ کر رہا ہوں, کچھ لوگ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چڑیل بھی آ گئی اب تو مارکیٹ میں, کوئی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, چڑیل والے آپ نے دیکھے. ہاں جی, تو بس وہ میں تو کچھ نہیں کہتا, مجھے تو بس میں دیکھتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے, اس کو اینالائز کرو ساری چیزوں کو کہ یہ کورٹ. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کورٹوں کو بیچ میں آنا پڑے گا نظام چلانے کے لیے. آ گئی کورٹ, ہر چیز میں اس وقت نظام کہاں چل رہا ہے, سب چیز کورٹ کے پاس جاتی ہے. میں نے کہا تھا, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کورٹ بھی کمپرومائز ہو گئی کسی وقت تو یہ ملک میں دبڑدوس ہو جائے گا. تو بس آپ ادھر تو واپس آ جائیں, بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, واپس آ جائیں, واپس آگے. سر میرے سوال کا جواب تو آپ نے دیا نہیں. ایک دفعہ کی قربانی آپ لوگوں کو دینی پڑے گی. دیکھیے, جب ہندوستان کا نظام نہیں چل رہا تھا تو انگریز نے بھی کوئٹ کیا اور پاکستان بن گیا اور ہندوستان الگ بن گیا. بعض دفعہ آپ کو بہت بڑی, اس پہ آپ نے ملینز کی قربانی دی. میں آپ کی باتوں کو گریسپ کر رہا ہوں, لیکن لیٹ می برنگ یو بیک ٹو آور مین ٹاپک. مطلب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہ ہے کہ ریورٹ کر کے ہمیں اسی چیز پر آنا. بھئی معاشی طور پر آپ نے مجھے یہ بتانا ہے. بھئی دیکھو, غریب آدمی جو ہے نا, از لیسٹ کنسرن کہ وہاں تو چل میں آیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بھئی ہمیں بتاؤ, آپ روٹی سستی ہوگی, ہمیں آپ ہمارے بیسک بتائیں. جس طرح نظام چل رہا ہے اور جس طرح کے لوگ پیپلز مینجمنٹ, اس میں سب بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. تو آپ نے پھر یہ تو
بڑی بری خبر سنا. یو آر ہاربنجر آف بیڈ نیوز. نہیں تو میں کیا کروں, مطلب اگر جب آپ کچھ چینج ہی نہیں کریں گے, اس میں کہیں گے کہ نہیں چینی کی جگہ سیمنٹ More of the same. تو نہیں نکلے گی. جب پروسیس آپ نے چینی کا لگایا ہوا ہے تو چینی نکلے گی. گنا ڈالو گے, پتھر تھوڑی ڈالو گے اس میں, یا چینی میں سیمنٹ مل سے آپ کہیں جی شکر نکالنے لگے. میں نہیں نکال سکتا نا, کوئی بھی نہیں نکال سکتا. کوئی جو بوگے وہی کاٹو گے, جو بوگے وہی کاٹو گے. اچھا تو پھر مجھے بتائیں پھر یہ اس میں غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے اس نظام میں بتا رہا ہوں آپ. یعنی آپ نے شروع میں ہی پورا کا پورا ہمارا بیانیہ کانٹرڈکٹ کر دیا. نہیں, میں کب آج سے تھوڑی کر رہا ہوں, 5 سال سے بول رہا ہوں کہ اس نظام ہے ہی یہ کچھ 11,000 آدمیوں کے لیے نظام. کتی دفعہ تو یعنی جو لوگ اہل اقتدار ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, اور وہ کمپرومائزڈ ہونے کے بعد وہ بیچارے کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹائم نکال کے, ان کو کیا بتاؤں, یہ جو ہاؤس وائف کھانا پکا رہی ہے, آپ ایکچولی ان کو فلائٹ کرا رہے ہیں. ٹی وی اس وقت پتہ ہے میڈیا کیا کر رہا ہے, سب خرابیاں ہم میں بھائی. نہیں میڈیا پتہ کیا کر رہا ہے, فلائٹ کرا رہا ہے. فلائٹ کس طرح کرا رہا ہے, ایک ایشو آتا ہے, وہ لوگ اس پہ سوچنا شروع کرتے ہیں, اگلے دن دوسرا ایشو آ جاتا ہے, لوگ اس پہ سوچنا, پچھلا ایشو یاد ہی نہیں رہتا کسی کو. کیونکہ معاشرہ اب تک 360 ایشو آ چکے ہوں گے یا 365 اس سال میں. اس 365 میں سے ایک ایشو لوگوں کو یاد نہیں, جو آخری ایشو ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے. میڈیا پنچنگ بیگ بن میڈیا گیا کو ہے. برا نہیں کہہ رہا, نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں, میڈیا پنچنگ بیگ بن گیا ہے. ہر آدمی میڈیا کے ایک جاتے جاتے لگا دیتا. نہیں لگاتا نہیں ہے. میں بات تو صفائی تو سن لیں ہماری. آپ ہر روز ایک نیا ٹاپک لے آتے نا تو کیا کرے آدمی. ابھی پچھلا سالو نہیں ہوتا, اگلا آ جاتا ہے, تو وہ لوگوں کی نظر کدھر چل جاتی ہے, فلائٹ پہ. فیئر سے نکل کے وہ نہ فائٹ ہوتی ہے نہ فیئر ہوتا ہے, وہ فائٹ. بھائی ہم تو ہر طرح سے برے بن رہے ہیں نا, آپ مجھے بتائیں. فلائٹ ہو رہی ہے بس. ہم نہ دکھائیں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں دکھایا. ہم تو نہیں کہہ رہے آپ دکھائیں, ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر پھر ذرا اس کو رگڑتے بھی رہیں. پیر بابا پہ بات کریں تو آپ کو برا لگتا ہے. نہیں ہمیں تو نہیں, ہمیں تو نہیں لگتا. میں کر دیتا ہوں, میں کسی چیز پہ بھی برا نہیں مانتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس ملک کے حالات صحیح کرنے کے علاوہ اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو میں دیکھیں, ہر چیز قربانی مانگتی ہے, ہر چیز. اگر ہم آپ کو معیشت کی حقیقی شکل دکھاتے تو آپ کہتے ہیں آپ سب برا برا دکھا رہے ہیں. نہیں ہم تو نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں صحیح دکھاؤ, اصلیت دکھاؤ, فیکٹس دکھاؤ, تاکہ لوگوں کو یقین آئے, چاہے برا ہو فیکٹ یا اچھا ہو. جب برا ہو یا اچھا ہو, کچرا کنڈیوں میں سے لوگ کھانا نکال نکال کے کھا رہے ہیں سر. یار تو فیکٹ دکھا. اصلیت یہ ہے کہ شادی حالوں میں رات کا بچہ کھانا لوگ دن میں خرید رہے ہیں 15 20 روپے کلو پہ. بھائی میں ایک بات سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں, بالوں میں چاندی آ گئی لڑکیوں کی, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. یہ سب صحیح ہے, یہ تو یہ ریئلٹی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس ریئلٹی دکھاؤں نہیں, آپ اس ریئلٹی کو چینج کیسے کریں گے, اس طرح دکھا کے بتائیں نا نظام بدلیں. آپ کہہ رہے ہیں نظام بدل نہیں سکتا. نہیں نظام بدل سکتا ہے. آپ نے کہا لوگ کمپرومائز ہیں. ہاں کمپرومائز ہے بات ساری. بھائی اچھائی بھی, میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں نا, میں تو بدلا نا, یہ نئے لوگ آئے ہیں نا, یہ سارے نئے لوگ کمپرومائز ختم کریں گے نا انشاءاللہ بڑی جلدی. پھر جب کمپرومائز ختم ہوگا, اچھے لوگ آئیں گے, پیپلز مینجمنٹ ہوگی, اور پھر اس کے اندر آپ کے پروڈکٹیوٹی آئے گی, پروسیس ہوگا, تو پھر ہوگا. ابھی اس حالات میں جس طرح نظام چل رہا ہے, آپ یقین کریں روز تو کوئی نہ کوئی کہیں کھڑا ہوتا ہے, کسی کی توجہ ہی نہیں ہے معیشت پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ اکنامک ٹیم کیوں آپ نے ریوائنڈ کر کے دوبارہ سے پلے کر دیتے ہیں؟ ریوائنڈ کر کے آپ کے دور میں وی سی آر ہوتا تھا, میرے دور میں بھی وی سی آر ہوتا تھا, ابھی بچوں کو نہیں پتا, لیکن آپ ریوائنڈ کر کے پلے ہر چیز میں ہو جاتا ہے. تو آپ ریوائنڈ کر کے بار بار وہ کیوں لگا رہے ہیں, وہی ٹیپ کیوں لگا رہے ہیں اکانومی کی مجھے ریوائنڈ کر کے؟ دیکھیں اکانومی ایک اس چڑیا کا نام ہے جو اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اندر کوئی ایک دن میں چینج لے آئیں یا کچھ لے آئیں. اس کی خرابیاں آپ کو دور کرنی پڑتی ہیں. اچھا ہوتا یہ اس قوم کی بے صبری اتنی ہے کہ قوم میں اور میڈیا اور ہم سب میں, ہم انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم چاہتے ہیں کہ اگلے دن خوشخبری دے دیں. خوشخبری دی نہیں جا سکتی. اب لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا, نہیں دی جا سکتی. سن تو لینا, جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, یار کیا خوشخبری دو. اب خوشخبری جھوٹی ہوتی ہے, خوشخبری سچی ہو ہی نہیں سکتی. ایکسکیوز می, کیونکہ ہے ہی نہیں, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو کہاں سے دیں گے خوشخبری؟ ایکسکیوز می, دیکھیں جب الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تب ہمیں پیشگی خوشخبریاں کیوں دی جا رہی ہوتی ہیں؟ اور ہم سے بتا تو دیا اس لیے کہ ووٹ لینے, اور آپ بیوقوف ہیں, آپ دیتے. ہم پیشگی مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں. تو پاگل ہیں آپ. کہاں ہے 200 بلین ڈالر؟ جب ہو جائے, کہاں ہے 200 بلین ڈالر؟ تب دیا کرو مبارکباد. لوگ آپ کو بھائی ناراض نہیں ہونا, آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا, خاص طور پہ جو حکمران سیاسی جماعت کے بولنے ہی نہیں دیتے, تو مصیبت ہی ہے. ارے میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں, میں آپ اس کا جواب دینا مجھے. 200 ارب ڈالر کہاں ہیں؟ نہیں آئے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, خوشخبری کیوں دی آپ نے؟ 50 لاکھ نوکریاں کہاں ہیں؟ نہیں دینی. سوری 50 لاکھ ہر 1 کروڑ نوکریاں. جب ہو جاتی تو آپ کہتے یہ ہو گئی, دیکھ لیں. پہلے سے بولنے کی ضرورت کیا؟ پہلے تو نظام ٹھیک کرنا ہے, تبھی تو آئیں گی. نظام بغیر نظام ٹھیک کیا تو نوکریاں ختم ہوں گی, آئیں گی نہیں.
انتخاب چلے معیشت سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں, چھوٹی سی بات کرتا سچ ہوں. بولنے ہی نہیں دیتے یار تم کیا. 7 سال 8 سال ایک چیز کا شور ہوا, بائیو میٹرک انتخابات کا. آپ کو سیاست کی بات کر رہے ہیں نا, نظام کی بات. کہاں ہے بائیو میٹرک؟ اس لیے کہ نظام کہاں ہے کمپرومائز لوگ بیٹھے, کیسے چینج ہوگا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چھوٹی جا معیشت کو چھوڑے, جو کر سکتے ہیں وہ بتائیں نا. جو میں نے بتا دیا اس کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ چل ہی نہیں سکتا ہے بھائی. 50 لاکھ گھر بنانا مشکل کام ہے, 200 ارب ڈالر لانا مشکل کام ہے. بھی بہت مشکل ہے. ارے تمہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں اگر یہ بات نہیں پتا, میں حیران ہوں اگر تمہیں یہ نہیں پتا. مجھے نہیں پتا, مجھے واقعی میں نہیں پتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یار سارے پولیٹیشین تو چیخ رہے ہیں بایو میٹرک کیوں نہیں آتا, ان کی بھی بات تم نہیں سنتے. ایک ہی تو سچ بول رہے ہیں, وہ بھی تم سننے کو تیار نہیں ہو, باقی تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. جب وہ ایک سچ بول رہے ہیں تو اس کو تم ماننے کو تیار, جھوٹ بولتے ہیں تم ساری چیزوں پہ مبارکباد دیتے ہو. میں اس چیز کا تعین کرتا ہوں کہ اب اس چیز کا جواب مفصل لینا ہے یا دوبارہ بنیادی موضوعات معیشت کے ان کی جانب جانا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. میرے فاضل مہمان کا تجربہ بہت ہے, عہدے بھی اپنی زندگی میں بہت رکھے ہیں, اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں, وفاقی کابینہ کا بھی حصہ رہے ہیں ماضی میں, اور بڑی اچھی مضبوط جسے کہیں کہ وزارت بھی ان کے پاس رہی ہے. سہیل وجاہت صدیقی صاحب, کچھ امید کی بات کریں آپ تو ساری امیدوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں. دیکھیں امید تو ہمیشہ قائم رہے, کہ قرآن میں نا امیدی منع ہے, اس لیے ہمارا مذہب کہتا ہے نا امیدی نہ کرو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت شارٹ ٹرم میں کوئی امید اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ہم کچھ کر نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم کرو گے, مشاورت کرو گے, کل ایک صاحب نے آپ کو سمجھایا, قرآن کی آیت ہے, مشاورت کرو گے, پھر فیصلہ کرو گے, پھر اس پہ قائم رہو گے, تو پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا, پھر مجھ سے دعا مانگو. تو نہ ہم مشاورت کر رہے ہیں, نہ ہم فیصلہ کر پا رہے ہیں, نہ ہم اس پہ قائم رہ پا رہے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ پھر نا امیدی ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تم مجھ سے امید نہ رکھو کہ میں تمہارا کچھ کروں گا. جب تک تم یہ 3 چیزیں نہیں کرو گے, مجھ سے کچھ امید نہ رکھو کہ میں تمہارے لیے کروں گا, کیونکہ تم نے پہلے خود کرنا, مدد خود کرنی ہے. دیکھیں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. میں اکانومی سے ہٹ کے آپ کو بات کرتا ہوں. دیکھیں اچھا, میں ایک اچھا کام, میں کب کہہ رہا ہوں اچھے کام نہیں ہو رہے. نہیں, صرف ایک اچھا کام جو بہت بڑا کام ہوا ہے, جو اتنے عرصے سے نہیں ہوا, قرآن شریف اور اس کی کلپ بہت چلائیں گے. ایک سوال سن لیں, میرا ایک جواب سن لیں اچھے اور برے کے اوپر. قرآن شریف میں صرف حرام بتایا گیا, حلال نہیں بتایا گیا. حلال بھی تو بے تحاشا ہے, اس کی لسٹ کیوں نہیں دی؟ تو اچھے کام ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ سب کو نظر آتے ہیں. برے کام کو بتایا جاتا ہے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. برے کاموں کو ٹھیک کیا جاتا ہے, اچھے کاموں کو ٹھیک نہیں کیا جاتا, اس کی صرف تعریف کر کے نکل جاتے ہیں. تو پھر میڈیا کو پھر پورا نہ کہا جائے, ہم بھی اسی لیے صرف وہ برے کام بتا رہے ہیں. آپ کے حق میں بول رہا ہوں. ہاں, تو دیٹس وائی آئی اپریشیٹ. قرآن شریف میں حرام بتایا گیا, حلال کی لسٹ نہیں دی گئی. تو حلال, ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کا حرام بتایا گیا. اچھا, ایک استدعا سن لیں. وہ جو ہے نا, تو آپ کا فرض ہے میڈیا کا اور ہمارا کہ ہم سے وہ غلط کام بتائیں. اچھے کام کی تو تعریف ساری دنیا کرے گی. اچھا, استدعا تو سن لیں. نہیں, ایک اچھا کام بدل. دیکھیں, اب مجھے پتا ہے یہ بات بہت زیادہ مشہور ہوگی, مقبول ہوگی, لیکن لیٹس بی ویری فرینک. بات یہ ہے کہ جس دن سے وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے, اس ملک کے اندر قومی بحث میں نہ تو قومیت, نہ صوبائیت, نہ لسانیت, نہ فرقہ واریت. سر دیکھیں, ماننا پڑے گا آپ کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے آئی ہے, ہمیں ایک بات کہنی چاہیے نا سر, I'll call a spade a spade. مجھے نہیں پتا آپ سے. اس کے علاوہ دہشت گردی اور سیاست, اب ان موضوعات کے اوپر مین اسٹریم کے اوپر یا کم از کم حکمران جماعت نہیں کر رہی. ہمارے ملک کے اندر یہ ایک منفرد چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ معیشت سے منسوب نہیں ہے, معیشت میں 100 خرابیاں ہیں, لیکن سر ایک بہت بڑا مسئلہ اس ملک کا یہ تھا کہ سیاست اس بنیاد پہ کی جاتی تھی. ان کی سیاسی جماعت میں 1000 کمزوریاں ڈھونڈ لیں آپ پاکستان تحریک انصاف میں, لیکن کم از کم یہ ایک ان کی اچھائی ہے کہ یہ لسانیت, صوبائیت, فرقہ واریت, کوئی ایسی چیز کے اوپر سیاست نہیں کر رہے جس میں ملک کے اندر تفرقے ڈلے, جھگڑے ہوں. اچھی بات ہے نا, اس میں کیا برا ہے؟ میں تو مان رہا ہوں, بس یہ اچھی چیز ہوئی. آپ کی شکل خوبصورت ہے, مجھے اچھی لگ رہی ہے, کیسے میں کہوں گا یہ خراب ہے؟ آپ خوبصورت آدمی ہیں, آپ اسمارٹ آدمی ہیں, آپ کو اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے, ساری دنیا کہے گی. سر پتہ نہیں آپ ہیرو بن جائیں گے. سر کیا کروں, آپ کا کہا جھوٹ بھی ماننے کے لیے تیار ہونے کو. آپ بہت خوبصورت, لیکن میں یہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے بات کی نفی کر رہے ہیں, لیکن بڑے آپ مجھے بھگو کے مار رہے ہیں. نہیں, میں نے غلط بات کی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ بہت خوبصورت آدمی ہیں, آپ کا چشمہ اتنا خوبصورت ہے, آپ کے بال اتنے خوبصورت ہیں, آپ کے کپڑے اتنے خوبصورت ہیں. آپ اتنا مجھے بھگو کے نہیں مارے,
اچھا بھائی میں معافی مانگ لیتا ہوں اگر میں نے کچھ، تو بھائی میں نے غلط بات کی. میں نہیں کوئی غلط بات نہیں کی. یہ جو چیز نظر آتی ہے تو نظر آتی ہے, اس کے لیے بولنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نظر آتا ہے. آپ کو کہنا ان کو چاہیے تھا, آپ نے مجھے کہہ کر ان کو. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز میں نظر آتا ہے. اللہ کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے؟ کوئی نہیں یار, جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے میں نے اسی لیے معیشت کی بات نہیں کی, یہاں پر کمزوریاں, لیکن معیشت بھی صحیح ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں معیشت میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن معیشت میں ہم اتنی جلدی کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ لینے کے چکر میں ہم مزید خراب کر دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک سوال کا صرف آپ نے جواب معیشت میں ہم شارٹ کٹ لیں, میں ایک چیز کا آپ سے, پہلے چلانا بڑے بزرگ کہہ گئے قوم میں صبر ہی نہیں ہے. قوم سے نہیں, جو بڑے لوگ ہیں نا 11,000, ان میں صبر نہیں ہے, وہ جا کے معیشت کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. 11,000 میں جو سب سے پہلے قوم نہیں کرتی, یہ 11,000 آدمی معیشت تباہ کرتے ہیں. جو 11,000 میں پہلے نمبروں میں آتے ہیں نا, ان میں شاید جو پہلے 10 نمبروں میں آتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں اکانومی بہت فرسٹ کلاس ہو گئی ہے, A1 ہو گئی ہے, میری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, میرا کام, اشارہ سمجھ گئے نا آپ؟ تو اب سب صحیح ہو گیا ہے. صحیح ہو گیا. 2 مہینے پہلے تک صحیح نہیں تھا. 2 مہینے پہلے ان کو شکایت تھی, ابھی 2 مہینے کے اندر کیسے صحیح ہوا؟ نہیں میں آپ سے پوچھا نا. کمپرومائز بتایا تو سر, ہر جگہ کمپرومائز ہو رہا ہے. 2 مہینے پہلے آپ کو ایک جملہ بول دیا یار, کتنی دفعہ بلواؤ گے؟ سچ بول دیا تو اب سچ کو کیا, بالکل ہی سچ کو تو کوئی چیز یاد ہی نہیں رکھنا پڑتا, جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا. جھوٹ کے لیے حافظہ چاہیے, سچ کو یاد رکھنے کے لیے حافظہ نہیں چاہیے. آپ سے جب بھی پوچھا جائے گا آپ سچ, تو آپ نے ایک جملے میں بتا دیا, آپ نے ایک لفظ میں بتا دیا, حافظہ چاہیے سچ. میں نے تو صرف آپ کو یہ بتا دیا کمپرومائز ہے, اور کمپرومائز کی شکلیں بھی بتا دیں کہ کیا کیا ہیں, کس کس چیز پہ ہم کمپرومائز ہیں. 2 مہینے پہلے تک دوبارہ سننے کا مزہ آتا ہے مجھے آپ کے منہ سے کمپرومائز. 2 مہینے پہلے تک اس معیشت کے اندر ان کے نزدیک سب کچھ خراب تھا, اور وہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ. ایک ہیرو 2 فلموں میں فیل ہو جاتا ہے, تیسرے میں ہٹ ہو جاتا ہے. کمپرومائز ہو گیا نا. آپ نے بڑی اہم اور بہت بھاری بات کی ہے. خیر اسی لیے میں شروع میں کہہ رہا تھا گہری باتیں ہوتی ہیں اس پروگرام کے اندر. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ چونکہ آپ نے اس چیپٹر کو تقریباً نظام کے ساتھ منسلک کرتی ہے, آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ نظام اس طرح سے چلے گا تو معیشت نہیں سکسیس ہوگی. نہیں بالکل سوال ہی نہیں پیدا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام افراد سے بنا ہوا, جس طرح ایفیڈیوٹ دیتے نا آج کل لوگ, وہ سائن کرا لوں, میں دینے کو تیار نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں میں آپ سے نہیں لوں گا, آپ بھروسے مند آدمی ہیں, میں آپ سے ایفیڈیوٹ کیوں لوں گا؟ بعض باتیں فیس ویلیو پر بھی اور زبان کے وزن پر بھی ہوتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فلم تھی زنجیر, اس میں ہیرو کو شیر خان نے کہا کہ یہ میرے مونچھ کا ایک بال ہے, میں نے کردار کے نام بدل دیے, اس نے کہا اس پر بھروسہ کرو. رائٹ, تو ہم نے آپ کی بات فیس ویلیو پہ مان لی. میں آگے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا نظام افراد کے اوپر ہے, میں افراد کے لیے ڈسپینسیبل لوگ نہیں ہیں, انڈسپینسیبل لوگ نہیں ہیں میرے پاس. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو میں ہٹا دوں تو نظام چل جائے. اللہ معاف کرے, لوگ یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی نہیں ہوگا تو نظام نہیں چلے گا. مر گیا تو نعوذ باللہ, میں نہیں کہتا. نہیں, اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ بس پھر تو تقدیر کے آگے اور حکم کے آگے کون چل سکتا؟ سقراط بھی تھا نا, چلا گیا. فرعون بھی تھا نا, چلا گیا. شداد بھی تھا نا, مثال بھی بن گیا وہ. شداد بھی تھا نا, نمرود بھی تھا نا. آپ غلط لوگوں سے دیکھو جوڑ رہے ہیں. وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم چلے گئے, میں خدا ہوں, میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا, وہ بھی چلے گئے. History is not kind to such people who have done such things. بس ٹھیک ہے, میں بھی تو اسی لیے بتا رہا ہوں. تو اس لیے آج جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو ہسٹری ہو جائے گی. ہمارے بچے یہی ہسٹری پڑھیں گے نا جو ہم. Where will I find replacement for these people? If I will take this new set of people away. ہر اعمال کی بیسس کیا ہوتی ہے؟ نیت. جس دن آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی, کمپرومائز سے ہٹ گئی, اچھے لوگ آ جائیں گے. لکھ کے دیتا ہوں, اس ملک میں ہے. ابھی سب ڈرتے ہیں. Everyone is not perfect. پرفیکٹ کون مانگ رہا ہے؟ In the most developed of all countries. Best of best مانگ رہا ہے. سر IMF کے سربراہ کے اوپر بھی نا بیسٹ آف بیسٹ. آپ کے ہاں جو بھی ہے اس میں سب سے بیسٹ آف بیسٹ کا جملہ استعمال کریں. کمزوریاں نہیں ہوں گی لیکن کمپرومائز نہیں ہوگا. کیا اس میں انسانی کمزوریاں نہیں ہوں گی؟ اتنی نہیں ہوں گی کہ جس پہ آپ بلیک میل کر سکیں. سر اخلاقی کمزوری کا ایک شخص کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بہت بڑا. آپ کے نزدیک ورلڈ بینک کا چیئرمین تھا یا IMF والا تھا جس نے میڈ کو چھیڑا تھا؟ کیا ہوا تھا اس کا؟ وہ پریزیڈنٹ بننے والا تھا فرانس کا, فارغ ہو گیا نیو یارک میں. اخلاقی تھا نا.
کوئی اس نے فائنینشیل کرپشن تو نہیں کی تھی میرے بھائی. کلنٹن کا کیا ہوا تھا؟ وہاں ہر عام آدمی کو اجازت ہے جو کلنٹن نے کیا یہ تھا. باتیں نہیں کر سکتا میں، لیکن کلنٹن کا جو کلنٹن نے کیا تھا وہاں ہر آدمی کو اجازت ہے. لیکن کیونکہ وہ صدر تھا اس کے اوپر اخلاقیات تھا، بس ختم. آپ نے یار آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو پھر آپ مجھے سولوشن نہیں بتا رہے نا. بتا تو رہا ہوں بیسٹ آف دی بیسٹ لاؤ، میں بیسٹ آف دی بیسٹ لایا، اس میں پھر وہ عیب آ گیا تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کلنٹن سے جب اس نے کہا کہ ہاں یہ ہوا، بس اس کے بعد اسے معاف کر دیا تو اخلاقیات آ گئی نا. بندہ تو وہی رہا نا، بندہ تو وہی رہا نا. میں ایسے شخص کو کیسے لا سکتا ہوں جس کی ذات میں عیب نہ ہو؟ ایسا شخص عیب تو میں کہہ ہی نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں بیسٹ آف دا بیسٹ، جس میں کم عیب ہوں. تو کہاں لاؤں؟ سارے لے تو آئیں. بس تو لے آئیں تو پھر آپ خوش ہو اسی میں جائیں. سے سرکولیشن کر رہے ہیں. آپ خوش ہو جائیں نا. یہ 11,000 مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے میں سٹیٹس کو بدل دوں. ہاں ویسے دعویٰ تو یہی کیا تھا. آپ چاہ رہے میں سٹیٹس کو بدل دوں، 11,000 لوگ تبدیل ہو جائیں، نیچے والے اوپر آ جائیں، اوپر والے نیچے چلے جائیں. بھائی اگر سٹیٹس کو نہیں توڑ سکتے تو چیخنا بند کر دو. بس تو پھر اسی چیز پر میں نے آپ کو لانا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ارباب اقتدار بھی اس چیز کو سنیں. پاورفل طبقات، فلائٹ تو ابھی چل رہا ہے نا، انڈیفرنٹ ہو جاؤ. ابھی یہی چل رہا ہے کہ انڈیفرنٹ ہو جاؤ، چیزوں سے آنکھیں موڑ لو، مت دیکھو چیزوں کی. پینک ڈس آرڈر میں چلے گئے ہم، میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا. میں یہ پوائنٹ ٹیک کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے پتہ ہے کیا کھانا پڑتا ہے؟ لیگزوٹینل. میں یہ کہہ رہا ہوں، اب آپ ڈاکٹر بھی بن گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ ناظرین کہ یہ وہی اسٹیٹس کو ہے جس کے متعلق آج بات. معیشت کا بنیادی مسئلہ آج ہم نے جوڑا ہے اس ملک کے نظام کے ساتھ. نہیں ہے ہی وہ ہے اصل مسئلہ. یہ فیکٹ، یہ سچ، یہ مذاق نہیں کر رہا میں، سچ. یہ لینڈ گریبنگ فلانا، یہ بلڈنگیں، یہ فیکچوئل کنیکشن، یہ بلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ کیسے، یہ جو آبادی بن گئی کچی، یہ کیسے، یہ سرکولر ریلوے پہ آپ کو کیوں توڑنا پڑا، یہ کیسے، یہ معیشت نہیں ہے؟ یہ ہے معیشت کا پارٹ نہیں ہے. اب جو لوگ ٹوٹ کے بے گھر ہو رہے ہیں وہ معیشت کا پارٹ نہیں ہے. بی آر ٹی بھی ہے. پہلے انہوں نے پیسے لے کے انہیں آباد کیا، اب پیسے لے کے توڑ رہے ہیں. یہ معیشت، یہ نظام کا حصہ نہیں ہے. بھائی تم نے اس سرکولر ریلوے کی زمین پہ بننے کیسے دی؟ اندھے تھے ہم لوگ؟ کیا پوری قوم اندھی تھی؟ آپ بھی اندھے تھے، میں بھی اندھا تھا. ہم چیخ چیخ کے مر گئے اس چیز کے اوپر، لیکن ہماری توتی کی آواز کون سنتا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہی معیشت کا حصہ بنتی ہے. اسی لیے تو ہم نے نظام ہی ایسا ہے. پہلے آپ پیسے لے کے اس موضوع کے اوپر تفصیلی گفتگو کی، اور اب میں تھوڑے فوکسڈ ہو گیا ہوں. اب میں آپ سے اسی چیز کو آگے لے کر چلوں گا. ناظرین ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن جو میں پھر دوبارہ سے دہرا دوں، اکنامکس کی نے ملک کی اوور آل سچویشن اور سسٹم کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے آج، اور میرے خیال سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو کے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.